ساتھیوں، یہ ہے ایران، ہماری دنیا کا ایک ایسا دیش کہ جس کے لگ بھگ 500 سال کے اتہاس پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ پائیں گے کہ اس کا یہ جو میپ ہے یہ لگ بھگ پچھلے 500 سال سے بالکل ایسا کا ایسا ہی ہے۔ حالانکہ چاہیں اوٹومنس ہوں یا رشین امپائر ہوں یا دوسری سائڈ سے برٹش امپائر ہوں، جو اپنے اپنے دور میں دنیا کی سپر پاور ہوا کرتی تھیں، ان سبھی نے باری باری سے ایران کو اپنی اپنی سلطنتوں میں ملانے کی کوشش کی، لیکن یہ ساری طاقتیں ہمیشہ ناکامیاب ثابت ہوئیں۔ حالانکہ کبھی کبھی کچھ بدلاؤ ضرور ہوئے، لیکن وہ بہت ہی چھوٹے موٹے اور کم وقت کے لیے تھے، ورنہ رفلی ایران کا میپ بالکل ایسا ہی بنا رہا۔ بات صرف 500 سال کی ہی نہیں ہے، بلکہ اگر اس سے بھی پہلے جائیں گے، مطلب 1000 سال کا بھی اتہاس دیکھیں گے، تو اس میں بھی 7ویں صدی کی شروعات میں مسلمانوں نے تو اس کو فتح کیا تھا، یعنی خلافت راشدہ کے دور میں، مگر اس سے پہلے سینکڑوں سال تک ایران کا یہ نقشہ بالکل ایسا کا ایسا ہی تھا۔ یہاں پر پرشین امپائر کا راج ہوا کرتا تھا کہ جس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں ہرا پاتی تھی، اور اس دور کی دوسری سب سے بڑی طاقت یعنی کہ رومن امپائر ہمیشہ پرشیا سے جنگ تو کرا کرتا تھا، لیکن وہ بھی اس کو جیت نہیں پایا تھا۔ اب اگر بات موجودہ وقت کی کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جنگ چل رہی تھی تو اس وقت میں اسرائیل نے بہت کوشش کی کہ یہ جنگ کسی طرح پلٹ کر اس کو ایران ورسس امریکہ یا ایران ورسس ویسٹ بنا دیا جائے، مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی امریکہ شروع سے ہی کسی بھی کنڈیشن میں ایران کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ایکسپرٹس کا آج بھی یہ ماننا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کرنا یا اس سے ڈائریکٹ جنگ کرنا ایک بیکار آئیڈیا ہے، اور یہ بیک فائر کر سکتا ہے۔ آسان بھاشا میں کہوں تو یہ آئیڈیا ایران پر حملہ کرنے والے کو برباد کر سکتا ہے، مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ آخر کیوں ایران کو جیتنا، ایران کو انویڈ کرنا لگ بھگ ناممکن مانا جاتا ہے؟ کیوں دنیا کے اتہاس کی بڑی بڑی طاقتیں اپنی ساری طاقتیں لگا کر بھی ایران پر کنٹرول نہیں جما پاتی؟ اور آج سے صرف 40 سے 45 سال پہلے عراق کے لیڈر صدام حسین کی آرمی جب ایران کے اندر گھسی تھی تو اس کو کن خطرناک چیزوں کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ تو چلیے اب اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جب کبھی بھی ہم لوگ ایران کی طاقت کے بارے میں سوچتے ہیں تو جن چند چیزوں کا خیال ہمارے دماغ میں سب سے پہلے آتا ہے، ان میں ایک تو اس کے پروکسی گروپ ہوتے ہیں، جیسا کہ حزب اللہ، ہوتی یا پھر سیریا یا عراق میں موجود باقی تنظیمیں، جو نہ صرف آج کے دور میں حد سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہیں، بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی دشمن ایران سے جنگ کرے گا تو اس کو پہلے ان سب سے لڑنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے دماغ میں ایران کی اس ڈرون ٹیکنالوجی کا خیال آتا ہے کہ جو نہ صرف وقت کے ساتھ اوپر سے اوپر بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو یوکرین اور رشیا کی جنگ میں ثابت بھی کیا ہے۔ یا پھر میزائل ٹیکنالوجی کہ جس معاملے میں ایران آج مڈل ایسٹ میں سپر پاور مانا جاتا ہے، یا پھر وہ نیوکلیئر پروگرام کہ جو آج بھی شک کے دائرے میں ہے، مطلب کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے بھی یا نہیں۔ دوستو، یقینی طور پر اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں نے ایران کو بہت زیادہ طاقتور بنایا ہے، لیکن یاد رہے کہ ان تمام چیزوں کے علاوہ یہاں پر ایک اور بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف شاید کسی کا بھی دھیان نہیں جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم تو یہاں پر سینکڑوں اور ہزاروں سال کی بات کر رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں کہ جو ابھی پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہی ایران کو ملی ہیں۔
تو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے تو ان تمام طاقتوں کے علاوہ وہ کون سی طاقت ہے کہ جس کی طرف آپ لوگوں کا دھیان نہیں جاتا؟ تو دوستو، ایران کی وہ بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے ایران کی خود کی زمین میں۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگ گہرائی کے ساتھ ایران کی جیوگرافی پر نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ساؤتھ اور ویسٹ کی سائیڈ میں پہاڑوں کا ایک لمبا سا جال موجود ہے، یا کہہ سکتے ہیں ایک ماؤنٹین رینج موجود ہے کہ جس کو زیگروس ماؤنٹین رینج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایران کی کوسٹ لائن سے لے کر اوپر عراق اور پھر عراق کو کراس کرتے ہوئے اوپر ترکی تک جاتی ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خطرناک اور مشکل سے بھرا ہوا یہ پہاڑ کا جال نیچرلی ایران کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ پورا علاقہ کافی پتھریلا ہے جس کو کراس کرنا کافی مشکل مانا جاتا ہے۔ اس کا ایران کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1980 میں جب صدام حسین کے عراق کی آرمی نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ان لوگوں کا یہ پلان تھا کہ ایران جو ہمارے سامنے ابھی بہت کمزور ہے اس کے اندر ہم بڑی تیزی کے ساتھ گھستے چلے جائیں گے اور چند مہینوں میں ہی ایران کے زیادہ تر علاقوں پر ہمارا کنٹرول ہوگا، اور پھر ہم ایران میں آئے ہوئے اس نئے انقلاب کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے کہ جس کے ایران سے نکل کر عراق سمیت باقی عرب دیشوں میں پھیلنے کا خطرہ عرب کے لیڈرز کو ستا رہا تھا۔ لیکن یہ سارا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا، کیونکہ ایک لمبے وقت کے بعد بھی عراق کی فوج انہی پہاڑوں کی وجہ سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی، اور آخر میں پھر 2-3 سال کے بعد تو ایسا ہوا کہ ایران کی فوج نے کم بیک کیا اور عراق کی تھوڑی بہت فوج جو ابھی تک اندر تھی اس کو بڑی تیزی کے ساتھ باہر کیا۔ لیکن اب یہاں سے ایران کے لیے بھی ایک چیلنج کھڑا ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے جن پہاڑوں کے جال کی وجہ سے عراق کی یہ آرمی ایران کے اندر نہیں بڑھ پائی تھی، انہی پہاڑوں کی وجہ سے اب ایران کی سپلائی لائن کافی سست پڑ گئی۔ وجہ یہی تھی کہ عراق کی آرمی کو پیچھے ڈھکیلتے ہوئے ایران کی آرمی یا تو ان پہاڑوں کو پار کر چکی تھی یا ان پہاڑوں کے ایریا میں تھی، جبکہ اس کے زیادہ تر شہر پہاڑ کے دوسری طرف ہیں۔ تو جنگ سے جڑے ہتھیار یا باقی سامان یا پھر کھانے پینے کی چیزیں بھی ایران کی آرمی تک بمشکل پہنچ پاتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ سست سے سست ہوتی چلی گئی، اور 8 سال کے بعد جب یہ جنگ ختم ہوئی تو یہ لاکھوں لوگوں کی جان لے چکی تھی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ دونوں دیشوں کے بارڈر ویسے ہی تھے کہ جیسے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہوا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ اسی زیگروس ماؤنٹین رینج کی وجہ سے تھا۔ اب اس سائڈ سے ہٹ کر اگر آپ لوگ نارتھ کی سائڈ میں دیکھیں گے تو بالکل اسی ماؤنٹین رینج کی طرح ایک اور ماؤنٹین رینج کہ جس کو ایلبورز ماؤنٹین رینج کے نام سے جانا جاتا ہے وہ موجود ہے۔ یہ لمبا پہاڑی سلسلہ بارڈر پر کیسپین سی سے لگا ہوا ہے اور بالکل زیگروس ماؤنٹین کی طرح بالکل نیچرلی ایران کی حفاظت کرتا ہے۔ اور مزیدار بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہی پہاڑی سلسلے صرف ایران کی حفاظت ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ تو نیچرل ریسورسز سے بھی مالا مال ہیں۔ سونا، چاندی، زنک اور یورینیم یہاں پر بھرا پڑا ہے، اور ان سب چیزوں کے باوجود بچی کچی کسر اس وقت پوری ہو گئی کہ جب 20ویں صدی میں پرشین گلف سے لگے ہوئے ایران کے اس پورے علاقے میں تیل اور گیس کا خزانہ نکل آیا۔ پوری دنیا کے 10% کے قریب آئل ریزرو اور 15% کے قریب نیچرل گیس کے ریزرو صرف اور صرف ایران کے پاس موجود ہیں۔ باقی یہاں پر موجود ہے ایران کا سب سے بڑا سی پورٹ مطلب بندر عباس، جو دنیا کے ایک سب سے سینسٹیو چوک پوائنٹ کہ جس کو اسٹریٹ آف ہورموز کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو اس سے 70 کلومیٹر دور ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے آج کل امریکہ اور باقی ویسٹرن دیشوں کو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر کبھی بھی کسی کی بھی ایران سے ڈائریکٹ جنگ ہوتی ہے
تو وہ سب سے پہلے اسی علاقے میں ناکہ بندی کر دے گا، اپنی نیوی مطلب جل سینا کے ذریعے سے سمندر کے اس چھوٹے سے علاقے کو پوری طریقے سے بلاک کر دے گا کہ جس سے پوری دنیا کی اکانومی کولیپس کر جائے گی۔ اور کرے بھی کیوں نہ، کیونکہ دنیا کے زیادہ تر دیشوں میں تیل جاتا ہے وہ اسی چھوٹے سے علاقے سے نکل کر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرشین گلف کے اس علاقے میں صرف ایران کے ہی پاس تیل اور گیس موجود نہیں ہے، بلکہ قطر، کویت، UAE اور سعودیہ عربیہ، یہ سارے دیش کے جو تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال مانے جاتے ہیں، یہ سب ادھر ہی موجود ہیں، اور ان کے تیل اور گیس کی سپلائی بھی اسی چھوٹے سے پوائنٹ سے ہوتی ہے۔ باقی ایران کی جغرافی پر پھر سے واپس آئیں تو چلو مان بھی لو یہ اگر ان دونوں پہاڑی سلسلوں کو کراس کر کے کوئی اندر آ بھی جاتا ہے تو اس کے لیے پھر سب سے بڑا چیلنج ایران کے بیچوں بیچ موجود یہ دونوں ریگستان ہوں گے کہ جن کو دشت لوط اور دشت کبیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں سے یہ جو دشت لوط ہے اس کو تو دنیا کی سب سے گرم جگہ مانا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ سن 2005 میں یہاں پر 70 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ تو کل ملا کر دنیا کے نقشے میں ہم لوگوں کو یہ جو بڑا سا ایران نظر آتا ہے اس کی زمین اندر سے بہت سارے چیلنجز سے بھری پڑی ہے۔ اس کے زیادہ تر شہر دونوں پہاڑوں کے بیچ میں موجود ہیں جو ان کو بہت زیادہ محفوظ کرتے ہیں، جبکہ بچی کچی کسر یہ ریگستان پوری کر دیتے ہیں۔ یہی وہ سارے چیلنجز ہیں کہ جن کی وجہ سے اتہاس میں ہمیشہ سے ہی ایران کو انویڈ کرنا، مطلب اس میں انٹر کرنا اور پھر انٹر کر جانے کے بعد اس پر کنٹرول بنائے رکھنا ناممکن مانا جاتا ہے۔ اور اب نئے دور میں تو جیسا کہ ہم شروع میں ہی جان چکے ہیں کہ ایران نے اپنی زمین سے باہر نکل کر بھی اپنی بہت ساری طاقتیں پیدا کر لی ہیں، جیسا کہ حزب اللہ، ہوتی یا پھر اس طرح کے عراق اور سیریا میں موجود اور بھی گروپ، اور یہ سارے وہ طاقتور گروپ ہیں کہ جو ایران کے لیے ایک کور کا کام کرتے ہیں۔ اسپیشلی اگر ہوتی پر ہی نظر ڈال لیں تو جس طرح سے ایران کا اسٹریٹ آف ہورموز پر قبضہ ہے تو بالکل ویسے ہی ہوتیوں کا باب المندیب پر قبضہ ہے۔ تو کل ملا کر دنیا کے یہ دونوں ہی سینسٹیو پوائنٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایران کے ہی انڈر میں ہیں، اور ایران ان کے ذریعے سے جب چاہے دنیا کو یا ویسٹ کو بلیک میل کر سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔